اگر ایک گاڑی کی بار بار بریکس لگائی جائیں کیا وہ گاڑی اپنی منزل مقصود پر پہنچ پائے گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ بار بار کی بریکس گاڑی کو سپیڈ پکڑنے ہی نہیں دے گی، اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے انجن پر بھی دباؤ پڑے گا۔ یہ مثال زندگی پر بھی صادق آتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے اتنی زیادہ بریکس لگاتے ہیں کہ ہماری صلاحیتیں عروج حاصل کیے بنا ہی مان پڑ جاتی ہیں۔ یہ بریکس ہمیں کامیابی کی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ بریکس کیا ہیں؟ خوف کی بریکس، کاموں کو التوا میں ڈالنے کی بریکس، خود غرضی اور لالچ کی بریکس، غیر مستقل مزاجی کی بریکس، شارٹ کٹس ڈھونڈنے کے لیے لگائی جانے والی بریکس۔ دوستو، ہم اس ویڈیو میں ناکامی کی ایسی 5 وجوہات کا ذکر کریں گے جو ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ ہونا۔ ایک بار ایک شخص نے ایک کسان سے پوچھا، کیا تم نے اس بار گندم کی فصل کاشت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اس بار بارشیں نہیں ہوں گی۔ اس شخص نے کسان سے پوچھا، کیا مکئی کی فصل بوئی ہے؟ کسان نے کہا، نہیں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ فصل کیڑے کھا جائیں گے۔ اس شخص نے پوچھا، تم نے کیا بویا ہے؟ کسان نے کہا، میں نے کچھ بھی نہیں بویا کیونکہ میں خطرے مول ہی نہیں لینا چاہتا۔ خطروں سے ڈرنے والا یہ کسان کیا کبھی کوئی فصل اٹھا کر اپنے گھر لے جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر اسے اپنی زمین سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس سے سونے جیسی فصلیں اٹھانی ہیں تو اسے بارش، بیماری، کیڑوں اور ان جیسے دیگر خطرات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے میں ہی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ خطرات کے سامنے نگاہیں جھکا لینے والے انسان کے بارے میں کامیاب زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خطرے مول لینے کا مطلب بے وقوفی سے جوا کھیلنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری کے ساتھ خطرے مول لینے کی بنیاد علم، تربیت، محتاط مطالعے، اعتماد اور اہلیت پر ہوتی ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو خوف سے نمٹنے کی جرت عطا کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کی بہت بڑی غلطی یہی ہو سکتی ہے کہ اس نے کبھی کوئی غلطی ہی نہ کی ہو، کیونکہ غلطی نہ ہونے کی توقع صرف اس انسان سے کی جا سکتی ہے جس نے کبھی کچھ کیا ہی نہ ہو۔ نمبر 2، مستقل مزاجی کا فقدان۔ ایمرسن نے کہا تھا، ہیرو اس وجہ سے ہیرو نہیں ہوتا کہ وہ سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، وہ اس لیے ہیرو ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے 10 منٹ زیادہ بہادر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس علم اور ٹیلنٹ تو ہوتا ہے مگر وہ میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیابی مستقل مزاجی اور مزاحمت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے کہ جو کچھ کرنا ہے اس پر ڈٹے رہو اور جو کچھ نہیں کرنا اس سے خود کو باز رکھو۔ جب مسائل کا حل نظر نہ آ رہا ہو تو مسائل سے نظریں چرانا سب سے آسان لگتا ہے، لیکن یہ طرز عمل دیگر بہت سے مسائل کا باعث بنتا ہے اور ہمیں کامیابی سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ نمبر 3، شارٹ کٹس۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ وہ اسے صدیوں کی دانش لکھ کر دیں تاکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ وزیر کئی جلدوں میں صدیوں کی دانش لکھ کر لائے۔ بادشاہ نے کہا، لوگ ان کا مطالعہ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے وزیروں کو ان جلدوں کا خلاصہ تیار کرنے کو کہا۔ وزیروں نے کافی محنت کی اور ایک خلاصہ تیار کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ بھی بہت طویل ہے۔ تو وزیر ایک باب تیار کر کے لائے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بھی بہت طویل ہے۔ تو وزیر ایک صفحہ تیار کر کے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بھی بہت طویل ہے، اسے مزید مختصر کرو۔ وزیر ایک جملہ لکھ کر لائے۔ تب بادشاہ مطمئن ہوا اور وہ جملہ یہ تھا، دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں ملتی۔ دنیا میں ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں ہمیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کامیابی کا راستہ ہمارے لیے اتنا ہی کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے جتنا ہم اس کو کشادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہمیشہ کچھ خرچ کیے بنا پانے کے آرزومند رہتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں ہمارے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، اول یہ کہ کامیابی کے لیے قربانی دیں اور اس کی قیمت چکائیں، دوم یہ کہ ندامت اور پچھتاوے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 4، مواقع کو پہچاننے کی اہلیت کا نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کامیاب کرنے کے لیے مواقع عطا کرتا ہے، لیکن ان مواقع کی بہت سی اقسام ہیں۔ بعض مواقع ہمیں زندگی میں بار بار ملتے ہیں، بعض مواقع ہمیں زندگی میں صرف 1-2 بار ہی ملتے ہیں، اور بعض دفعہ زندگی صرف ایک موقع دیتی ہے، صرف ایک۔ کامیاب لوگ موقع اور اس کی اہمیت کو بھانپ لیتے ہیں اور کبھی کبھار کے ملنے والے موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنا پورا زور لگا کر کامیابی تراش لاتے ہیں، جبکہ ناکام لوگ موقع کی اہمیت کو پہچاننے کی اہلیت سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی اور بہت سے موقع ملیں گے۔ اس طرح وہ اپنے راستے مسدود کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جرت کا فقدان۔
कामयाब लोग ना तो मौजों का इंतजार करते हैं और ना ही आसान काम ढूंढते हैं, वो रुकावटों पर काबू पाने के लिए जुर्रत और कुव्वत तलाश करते हैं। वो खो जाने वाली चीजों की बजाय बच जाने वाली चीजों पे नजर रखते हैं। दुआओं का जवाब उसी वक्त आता है जब दुआएं मांगने वाला जुर्रतमंदी से अमल भी करता है। जुर्रत हमें खौफ से निजात देती है और रुकावटों पे गालिब आने की कुव्वत अता करती है। जुर्रत खौफ की अदम मौजूदगी का नाम नहीं है, बल्कि खौफ पे गालिब आने का नाम है। ये और इस तरह की बहुत सी ब्रेक्स हमारी जिंदगी की गाड़ी को स्पीड पकड़ने ही नहीं देती, और तमाम तर सलाहियतों के बावजूद हम मंजिल के हुसूल में नाकाम रहते हैं।